دیکھو بھائی موبائل چلانا بند کر دو. اسٹیج پہ بھی آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں, میں تھوڑا سا آپ کا خادم ہوں, خدمت کرنے آیا ہوں. ایک ہی بات ہو, اب جو ضروری کام ہے جلسے کا وہی تو ہو رہا ہے, یہ جلسے کا یہی تو ضروری کام ہے. اب لہٰذا میرے پاس بھی موبائل ہے, اور میں جب اسٹیج ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو نہ کسی کا جواب دیتا ہوں, نہ کوئی فون اٹھاتا ہوں, نہ میں یہ مانتا ہوں کہ حضور کے ذکر سے بڑا کچھ نہیں ہے. میں مسلمان ہوں اور میں اس وجہ سے تقریر نہیں کرتا ہوں اس طرح کی کہ مجھے آپ کی کچھ ہی لینی ہے. نہیں, مجھے مدینے جانا ہے. جب مدینے جاؤں گا تو حضور نے اگر مجھ سے پوچھ لیا, میرے آقا کریم ہے, اگر خواب میں آئے مدینے میں اور پوچھ لیا کیوں آیا ہے میرے مدینے میں, فلاں گاؤں میں گیا تھا, میرے امتی تیرے سامنے بیٹھے تھے, تو نے تو دل سے بات نہیں کی تھی. حضور کے لیے کر رہا ہوں, سرکار کے لیے کر رہا ہوں. میں جب مدینے سے واپس آتا ہوں تو کہتا ہوں یا رسول اللہ جا رہا ہوں, مگر جب تک رہوں گا مدینے سے دور مدینے کا کام کرتا رہوں گا, آپ کا کام کروں گا یا رسول اللہ. اس کی لاش نوجوان کی پڑی ہے, 22-23 سال کا جوان ہے, کانوں میں لیڈ لگی ہوئی تھی, تو چونکہ بھیجا پورا پھٹ چکا تھا, روڈ پر پڑا تھا, میں نے بھیجا اٹھایا اور اس کے بعد تھیلی میں کیا اور اس کے سر کے پاس رکھا. مر چکا تھا مگر موبائل پہ گانا چل رہا تھا, اس کے کانوں میں جو لیڈ تھی وہ باہر نکل گئی تھی, گانا چل رہا تھا. جب اس کا گانا میں نے دیکھا, لوگوں نے دیکھا تو گانا بج رہا تھا. میرے نبی فرماتے ہیں جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. اب مجھے بتاؤ, جو گندا گانا سنتا ہوا مر گیا, جو اپنی جوانی کے نشے میں تیز موٹر سائیکل چلاتے ہوئے مرا, اب وہ اگر قیامت کے دن بھی گانا سنتا ہوا اٹھا تو کیا ہوگا؟ انسان نے یہ سمجھ لیا کہ یوں ہی پیدا کر دیا گیا. نا میرے دوست, نا. عمر کہتے تھے یا اللہ کاش عمر کی ماں عمر کے حق میں بانجھ ہوتی, کاش عمر نہ ہوتا, ایک دن کا ہوتا. یہ آخرت کا حساب و کتاب, یہ قبر و حشر کے معاملات کتنے سخت ہیں, چونکہ تمہیں آپ کو اور مجھے پتا نہیں, اس وجہ سے ڈرتے نہیں. میرے دوست, میرے بھائی, اس طرف دیکھو. میری امی عائشہ فرماتی ہیں, ذرا غور کرو, آج ایسے ہی وقت گزرتا چلا جا رہا ہے. کوئی چوراہے پہ وقت گزار گیا, کوئی میری بہن بیٹی امیاں برائیاں کرنے میں وقت گزار دیا, کچھ غیبت کرنے کے لیے وقت ہے عورتوں کے پاس, مردوں کے پاس چوراہے پہ بیٹھ کے باتیں کرنے کا وقت ہے, مگر اللہ کا ذکر کرنے کا وقت نہیں. میرے نبی فرماتے ہیں جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے اور جب ان کو جنت دے دی جائے گی تو جنتیوں کو کوئی افسوس نہیں ہوگا. یہ مجھے بتاؤ, جنت اللہ جسے دے دے گا اسے کوئی افسوس ہوگا؟ نہیں, مگر جنتیوں کو بھی ایک افسوس ہوگا. نبی سے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا؟ کہ وہ یہ افسوس کریں گے جس مالک نے ہمیں جنت دی ہے, کاش دنیا میں جو وقت ہم نے خراب کیا اسی مالک کو یاد کر لیا ہوتا, اسی رب کو یاد کر لیا ہوتا جس نے جنت سے ہمیں نوازا ہے, جس نے جنت سے ہمیں نوازا ہے. مگر آج میرا دوست غافل ہے. سورج نکلتا ہے تو کہتا ہے انسان آج میں نکل گیا ہوں, جو تجھ کو کرنا ہو وہ کر لے, میں آج آیا ہوں آج کے بعد نہیں آؤں گا. جب دن ڈوبتا ہے تو کہتا ہے میں کیا اب حساب کے دن آؤں گا, آج کے بعد نہیں آؤں گا. صبح ہوئی شام ہوئی, موت کے قریب چلتے چلے جا رہے ہیں, لمحہ و لمحہ قبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اے میرے دوست توبہ کر لے, اے میرے بھائی توبہ کر لے. آجا میرے بھائی یہ سمجھ لے اللہ نے تجھ کو کیوں پیدا کیا, یہ سمجھ لے. میں آپ کو بتاؤں, اپنے پڑوسی ملک میں ایک لڑکا گانا گاتا تھا, گانا گاتے گاتے مشہور ہو گیا. 16 سال کی عمر میں گانا گاتے گاتے بڑا آدمی بن گیا. اس نے مرسڈیز گاڑی جیتی, پھر دوسری مرتبہ جیتی, تیسری مرتبہ جیتی. اس نے پیسے کمائے, دنیا میں گھومنے لگا, ورلڈ ٹور کیا. اس کے ریال میں, درہم میں, یورو میں, اور اس نے پاؤنڈ میں, ڈالر میں روپیہ کمایا. اتنی دولت کمائی, ایک شہر میں ایک گھر, دوسرے شہر میں دوسرا گھر بنایا. 2 گھر بن گئے اس کے, اور 2 گھر بننے کے بعد اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کی. نوکر چاکر پیچھے, فون, گاڑیاں, دولت, شہرت. 23 سال کی عمر میں گانا گا رہا تھا, بدیش میں گانا گاتے گاتے گر گیا. حسین لڑکا تھا, ہوش میں آیا, ہسپتال میں تھا, چیک اپ ہوا تو پتہ لگا دونوں گردے خراب ہو گئے. دونوں گردے, اللہ نہ کرے کسی کے گردے خراب ہو. جب گردے, ابھی مجھے ایک جوان لڑکا ملا تھا, اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی, اس نے بتایا کہ میرے گردے خراب ہیں. ابھی آپ کے یہاں
میں آیا تھا اور پتہ چلا اس کے باپ نے اس کو گردہ دیا, تب اس کی جان بچی. کسی کا تو ہو جاتا ہے. ادھر دیکھو, یہ ہاتھ کی نس پھڑک رہی تھی کاشی پور کے پاس ایک لڑکے کی. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ رو کے بولا میرے دونوں گردے خراب ہیں اور میرا باپ ساری زمین بیچ کے لگا چکا. میرا باپ نے سب کچھ مگر میرے گردے ٹھیک نہیں ہوتے. کہتا ہے ایک ہفتے میں ایک بار ڈائلیسس ہوتا ہے. ڈائلیسس کیا ہوتا ہے؟ پورا خون نکالا جاتا ہے, یعنی جس کے گردے خراب ہیں اس کا ڈائلیسس 25,000 روپے 30,000 روپے مہینہ. کہاں سے آدمی دے گا؟ گھر بکا, مکان بکا. آپ میں سے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے دل سے بتانا, جنہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہو زندگی میں؟ اگر نہیں پڑھی ہو تو جا کے پڑھ لینا, وضو کرنا, اللہ کے سامنے کہنا اے میرے مالک میرے گردے ٹھیک ہے, تیرا شکر ہے. ذرا غور تو کرو آپ. مجھے کشمیر میں ٹیلی فون آیا تقریر کرنے کے لیے. میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں. انہوں نے کہا جو آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں یہ کینسر پیشنٹ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آخری بار آپ کی تقریر سن لیں. میں گیا, اس کو کینسر تھا, وہ اب تو انتقال بھی کر چکا ہے, سلیم نام تھا, داڑھی تھی, میرے کہنے سے داڑھی رکھائی تھی. میں نے پوچھا کیا حال ہے سلیم بھائی کمرے کے اندر؟ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے. کہ کینسر کی وجہ سے تو شکر ہے, کچھوں کو اچانک اٹیک سے موت آ جاتی ہے, کسی کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے, مگر میں اپنے کریم اور رحیم کرب کا کیسے شکر ادا کروں کہ مجھے 2 مہینے پہلے ڈاکٹر نے بتا دیا کہ تو مرنے والا ہے. اب جب 2 مہینے کے بعد اندھیری قبر میں جانا ہے تو میں تو ایک کمرے میں نہیں رہ سکتا, اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا؟ تو اس کے سامنے پھوٹ کے روتا ہوں رات کو. میں نے جب تک کینسر کی خبر نہیں سنی تھی تب بھی نمازیں پڑھی تھی, مگر جب سے کینسر کی خبر سنی ہے اب بڑے آنسو نکلتے ہیں. سجدوں میں بڑا مزہ آتا ہے, بغیر آنسوؤں کا سجدہ کیا سجدہ ہے؟ سجدہ تو آنسوؤں والا ہے, بغیر مزے کا سجدہ کیا سجدہ ہے؟ کیا سجدہ ہے؟ کبھی سروا سجدہ تو میں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو نے کبھی اپنے رب کو رب نہیں کہا. یہ مجھے بتا, میں تجھ سے پوچھتا ہوں میرے دوست, میں تجھ سے پوچھنے آیا ہوں, ہاں میرے جوان تجھ سے ہی پوچھنے آیا ہوں. وہ رو کے کہتا ہے سید صاحب میں اپنے رب کے سامنے روتا ہوں, اے اللہ 2 مہینے کے بعد میں قبر میں جاؤں گا, میں نے گناہ بڑے کیے ہیں, چھپ چھپ کے مجھے معاف کر دینا. ہائے ذرا غور تو کرو, سوچو تو دیکھو تو. ایک آدمی کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا, اس کو سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی, اور جب سانس لینے میں دقت ہوئی, جب اس کو اسپتال میں بھرتی کیا گیا 1.5 دن میں ٹھیک ہو گیا. بل آیا 90,000 کا. ڈاکٹر کو دیکھ کے رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا بڑے میاں پیسے زیادہ لگ رہے, کم کر دوں؟ کہا نہیں پیسے کی بات نہیں ہے, اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ دونوں تیرے پورے اسپتال خرید سکتا ہوں, کھڑے کھڑے یہاں سے اٹھوں گا میں نہیں, پورا اسپتال خرید دوں گا. کہا پھر روتے کیوں ہو؟ کہا اس وجہ سے رو رہا ہوں, سانس لینے میں دقت ہوئی, 1.5 مہینے 1.5 دن تیری سانس سے میں نے, تیری ہوا سے میں نے سانس لیا, تیری میں نے آکسیجن سے سانس لیا, تیری مشین سے. تو نے 90,000 کا بل بٹھال دیا, مگر کبھی میں نے سوچا ہی نہیں 80 سال کا بوڑھا ہوں, اللہ کی ہواؤں میں سانس لے رہا ہوں. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. جاؤ اسپتالوں میں, کوسموس میں جا کے دیکھو, جاؤ سائی میں جا کے دیکھو, اسپتالوں میں سانسیں نہیں آ رہی, لوگوں کو وینٹیلیٹر پہ پڑے ہیں. انہیں روز دیکھنے اسپتالوں میں جایا کرو, قبرستان جایا کرو. نیک تقریروں سے نہیں بنو گے, اپنے انجام کو سوچو گے تب بنو گے. کہ آخر دیکھو تو بیمار کیسے دعا کرتا ہے مجھے صحت مل جائے. اللہ اکبر. میرے دوست یہ بتا, تیرا گردے کا علاج ہوا تو نے لاکھوں لگا دیے, تیرا دل کا علاج ہوا تو نے لاکھوں لگا دیے, تیرا شوگر کا علاج ہوا لاکھوں لگا دیے. ارے جس نے تجھے گردے کا علاج کیا اسے لاکھوں دے دیے, جس نے گردے دیے ہیں اس کے سامنے کبھی سجدہ بھی نہیں کیا, اس رب کو کبھی کریم بھی نہیں کہا, کبھی کہا ہی نہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تیرا شکر ہے. یاد رکھو میرے دوستو, میری بات یاد رکھنا. اس ناک کو سنے, ادھر دیکھو میری طرف غور کرو, یہ میرا پوائنٹ نوٹ کرو آپ لوگ. یہ ناک ہے, ناک, ناک کے اندر ایک باریک سا بال ہے, یہ اس کے اندر رگ ہے, رگ بال سے باریک. اس کو دوربین سے دیکھتا ہے ڈاکٹر تب نظر آتی ہے, وہ MRI کے بعد پتہ چلتی ہے کہ یہ بند ہے یا کھلی بھی ہے. اور اس کا کام کیا ہے؟ خوشبو اور بدبو. اگر یہ خراب ہو جائے تو نہ کھانے کو سونگھ سکو گے, تو نہ پھول کو سونگھ سکو گے, نہ کوئی خوشبو آئے گی, نہ کوئی بدبو. تو سنو, پوری دنیا کا میڈیکل سائنس مل کر بھی ایک ایسی رگ نہیں بنا سکتا جو اللہ نے ہر بندے کی ناک میں بنائی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
مسلک اعلیٰ حضرت اولاد غوث اعظم سید شبات حسین صاحب قبلہ. سنو، سائنس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. سائنس یہ کہتا ہے کہ سورج چاند 1.25 لاکھ میل دور ہے. سائنس کہتا ہے سائنس بھی کہتا ہے. سائنس کتاب تحقیق ہے. ادھر دیکھو، قرآن کتاب تخلیق ہے. اس زمین آسمان میرے رب نے بنائی ہے. سبحان اللہ. کسی نے، لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا مگر آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، یا انسان میں نے بنایا. وہ اکیلا میرا رب ہے جو دعویٰ کرتا ہے زمین بھی میں نے بنائی ہے، آسمان بھی میں نے بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر آپ اپنے رب کو نہیں پہچانو گے زندگی بیکار ہے. جب تک سمجھو گے نہیں رب کون ہے. کون ہے زمین و آسمان کا مالک؟ کون ہے بولو؟ میں کیا آپ سے کیا عرض کر رہا تھا، وہ نوجوان جو گانے گاتا تھا اب اس کی طبیعت خراب ہوئی، ڈائلیسس ہوا، ایک مکان بکا، دوسرا بکا، گاڑیاں بک گئیں، رشتہ دار چھوڑ گئے. غریبوں کی رشتہ داری کم ہو جاتی ہے، امیروں کی بڑھ جاتی ہے. بولو غلط بات ہے یا صحیح ہے؟ سنو، جنازے تو غریبوں کے بڑے سنسان نکلتے ہیں، امیروں کو چھینک آ جائے بھیڑ لگ جاتی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں میرا ایک امتی بیمار ہو جائے اور کوئی اللہ کی رضا کے لیے اسے دیکھنے جائے، فرماتے میرے آقا جب تک واپس نہیں آتا میرا امتی 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. ذرا زور سے بولو. ہم جیسے گنہگار لوگ اور بیماری پہ کسی کو دیکھنے جائیں تو 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کریں. یہ کتنی بڑی بات تھی، مگر غریبوں کو کوئی دیکھنے نہیں جاتا. او میرے دوستوں، کوئی غریب امیر نہیں. میری طرف دیکھو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس نے لوگوں کو ٹیلی فون کیا مگر پیسے کسی نے نہیں دیے اسے. کل تک تو لوگ اس کے ساتھ تصویر لینا چاہتے تھے. کیا شہرت پہ تکبر ہے؟ کیا زمین پہ تکبر ہے؟ اللہ نے نوازا ہے تو غرور مت کرنا، کسی پہ اپنا دھوس مت جمانا، بلکہ اللہ نے نوازا ہے تو مسجد میں جانا اور سجدہ کر کے ناک رگڑنا اللہ کے سامنے اور کہنا مالک میں اس لائق نہیں تھا. اپنے پرانے وقت کو یاد کرنا. کس کو وقت کو یاد رکھنا؟ پرانے وقت کو یاد رکھنا اور کہنا مالک میں اس لائق نہیں تھا، تو نے مجھے نواز دیا، میری ہستی یہ نہیں تھی. اگر ایسے کہو گے تو اللہ بہت نعمتیں بڑھائے گا. وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور سنو، اس کی موت قریب آنے لگی. وہ نوجوان جو کل تک بڑے گانے گاتا تھا، موت قریب آئی. بیوی نے دیکھا رو رہا ہے، چہرہ کالا ہو گیا. کہا کیوں روتے ہو؟ کہا میں اپنی بیوی کو جیتے جی بیوہ دیکھ رہا ہوں اور اپنے بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہوں. میں سوچ رہا ہوں کہ آج سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. میں نے جنہیں گانے سنائے انہوں نے میرے فون اٹھانے بند کر دیے. میں سوچ رہا ہوں اللہ نے آواز دی تو گانے گائے اور جب میرا برا وقت آیا لوگوں نے چھوڑ دیا. اگر گانوں کے بجائے میں نے نبی کی نعتیں پڑھی ہوتی تو میرا یہ حال نہیں ہوتا. مگر میاں آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے. اس سے کیا فائدہ؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. میرے دوست، امتحان کا مطلب کیا ہے؟ تو صبح فجر کا وقت ہے، تو سو رہا ہے نوجوان، نیند نے بڑے اچھے سے اپنے تورے پر قبضہ جمایا ہوئے ہے اور بالکل سردی بھی بڑی سخت ہے. تو لحاف کے اندر سے اپنا ایک حصہ بھی نکالنا نہیں چاہتا بلکہ تو دبا رہا ہے. کدھر سے ہوا آتی ہے ادھر سے بھی اپنا کپڑا دبا رہا ہے. مگر اچانک اذان کی آواز ہوئی. کیا آواز آئی؟ اذان کی آواز. اب سنو نوجوان، سنو میرے دوست، اذان کی آواز آئی، لحاف میں گرمائی ہے، تو اٹھا، نماز پڑھنے جا رہا ہوں. نفس نے کہا آرام کر، سو جا، سردی بڑی ہے، پڑھ لینا. ایمان نے کہا نہیں، نماز اگر ایک بار قضا ہو گئی تو کتنی بار اس کو قضا پڑھ لو مگر ادا نہیں ہو سکتی. میں آپ کو بتاؤں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے دنیا میں سب سے بہترین کام یہی لگتا ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھ لیا جائے. اور میں نے نماز کی جتنی برکتیں دیکھیں، ابھی دیکھو چل رہا ہے نا کتنا چلا یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں، فلاں پکڑ لیں گے نماز نہیں پڑھنے دیں گے. اس حال میں بھی اللہ گواہ ہے کہ میں نے ہر جگہ نماز پڑھی، ایئرپورٹ سے لے کے مجھے آج تک کسی نے ٹچ تک نہیں کیا. چونکہ میں یہ جانتا ہوں میں جس کے سامنے جھک رہا ہوں نا وہ دلوں کا بھی مالک ہے، انسانوں کا بھی مالک ہے. آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ایسا. ہم تو دنیا دار بنے رہے. فجر کا وقت ہے،
اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے میں نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ اپنے دشمن نفس کو بھی پیدا کیا. یعنی میرا نفس میرا بھی دشمن, اللہ کا بھی دشمن. نفس اللہ کا دشمن. نفس کہہ رہا ہے آرام کر لے, ایمان کہہ رہا ہے اٹھ جا. نفس کہہ رہا ہے سو جا, سردی بڑی ہے. ایمان نے لحاف پھینک دیا, اور پھینکنے کے بعد ایمان نے لحاف پھینکنے کے بعد ایمان آگے بڑھا. اس نے پھر ایمان نے ٹھنڈے پانی میں اپنے ہاتھ ڈال دیے اور ٹھٹرتے ہوئے وضو کر کے مسجد میں گیا, کانپتا ہوا, اور اپنی ناک لگڑ دی. جیسے ہی ناک سجدے میں لگی ہے فرشتوں نے آواز دے دی آج یہ بندہ اپنے نفس پر کامیاب ہو گیا, اس نے اپنی زندگی کا یہ وقت کامیاب کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. جواب نہیں. بہت اب